السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ 3 یا 4 دن پہلے میں مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا ادھر سے بچے بھاگے، ادھر سے بچے بھاگے، پیچھے سے بچے بھاگے، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک پتنگ کٹی ہوئی آ رہی تھی، اور ہر بچہ اس دوڑ میں تھا کہ یہ اس کی ڈور میرے ہاتھ میں آ جائے، اور اس کے لیے یقین کریں وہ بے ہنگم بھاگ رہے تھے، اور اس میں بہت یہ ڈر تھا کہ کوئی نہ کوئی گر جاتا، کوئی نالی میں گر جاتا، کوئی رستے میں گر جاتا۔ تو ایک لڑکے کی ہاتھ میں ڈور آ گئی، اور اس نے بڑا سیلیبریٹ کیا کہ میں نے پتنگ لوٹ لی۔ تو خیر، آج صبح میں لنکڈ ان پر ایسے ہی فیڈ چیک کر رہا تھا، تو میری نظر سے وہ ویڈیو گزری، کسی نے شیئر کی ہوئی تھی، جس میں وہ فیصل آباد کا نوجوان، اور آج فیس بک پر اس کی تصویر بھی دیکھی، اور صبح سے میرا دل بہت زیادہ رنجیدہ اور اداس رہا، بار بار وسوسہ آتا رہا، کیونکہ اس کی وہ ویڈیو، اور اچانک میں یقین کریں کہ جب وہ پتنگ نے گردن کاٹ دی، تو کچھ دیر کے لیے اس بھائی کو رحمۃ اللہ علیہ اسے سمجھ بھی نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ آپ نے بھی اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ بھی یہ محسوس کریں گے کہ کچھ سیکنڈز یا کچھ لمحوں کے لیے اس بھائی کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو کچھ دیر بعد آپ نے دیکھا کہ سفید قمیض، اور وہ ایک دم سے خون کے فوارے چھوٹے اور لہو لہان ہوئی، اور آس پاس لوگ ایک دم اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے دھاگا کاٹنے کی، جو اب اس کے بعد ویڈیو سمجھ نہیں آئی تھی کیا ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ نوجوان شہید ہو گیا، فوت ہو گیا رمضان میں۔ اور مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی تقدیر ایسے ہی تھی، اس کی موت ایسے ہی لکھی ہوئی تھی، اور اپنے جرائم کو، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے ہم سارا کچھ تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں۔ جی بس اس کا لکھا ہی ایسا ہوا تھا، کتنی رمضان میں وہ فوت ہوا ہے، رمضان میں تو جو بھی فوت ہوتا ہے وہ تو جنت میں جاتا ہے، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے ہم چیز اس واقعے کو دبا دیتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں، اور پھر اگلے سال اور آنے والے وقتوں میں پھر اسی طرح تہوار منایا جاتا ہے، اور پھر حالانکہ یہ واقعات کتنی عرصے سے ہو رہے ہیں، اور کتنی لوگوں کی معصوم جانیں اسی طرح ضائع ہوئی ہیں۔ تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس بھائی کی مغفرت فرمائے، اور جو اس کے اہل و عیال ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور دیکھیں نا، نوجوان ہو، اور اس کی اگر والدہ نے یا اس کے گھر والوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی۔ اس نوجوان کا یوں تڑپنا ماں تو برداشت ہی نہیں کر سکتی، اس لیے اپنی خواہشات کی خاطر، اپنی انجوائمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کی خاطر کسی اور کی جان چلی جائے تو کل کو ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ تو یقین کریں، میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بڑا اصرار کیا، بابا میں نے پتنگ اڑانی ہے۔ یہ 2 3 4 سال پہلے کی بات ہے، چھوٹا تھا، تو میں نے اس طرح مجھے شوق ہے، پتنگ اڑاؤں گا، پتنگ اڑاؤں گا۔ بارہا اصرار کرنے پر یقین کریں میں نے اسے قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی کہا ہے کہ تم کبھی اس زندگی میں ایسا، میں جو کام میں نے خود نہیں کیا، یقین کریں مجھے پتنگ اڑانے نہیں آتی بالکل بھی نہیں۔ اور اس طرح میں نے اپنے بچے کو بھی یہی کہا کہ نہیں، اور اگر آپ کے بچے بھی آپ کو مجبور کریں کہ بابا میں نے پتنگ اڑانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، کوئی ایسی خواہشات جن سے اندیشہ ہو کہ دوسرے کو نقصان پہنچے، تو آپ کوشش کر کے ان کے لیے کوئی اس سے بہتر الٹرنیٹ جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں اپنے بچوں کو۔ کچھ اور بھی ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہی انٹرٹینمنٹ ہے، لازمی نہیں ہے کہ بس اسی سے ہی انجوائمنٹ ہو گئی، اور بھی 100 چیزیں ہیں بچوں کو، کہیں بندہ گھمانے لے جائے، کوئی اور کچھ کھلا پلا دے، کوئی اور اچھا قسم کا کھلونا لے دے، کوئی ان کے لیے جو ہے جس میں لرننگ ہو، کچھ بھی ہو ایسی چیزیں۔ لیکن خدا رہا ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیسا فیوچر بنا رہے ہیں کہ جس میں دوسروں کی جانیں بے گناہ ضائع ہوں،
آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک اس جوان کی مغفرت فرمائے اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم ایسے کاموں سے باز آ جائیں جن سے کسی کی بے گناہ جان کا ضیاع ہو، اور ایسے انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ ہم جس اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، وہ ساری رسومات جو ہندوؤں سے ہمارے تک پہنچی وہ ساری ہم نے ختم کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔